زکوٰۃ المال جو ہے اس کو آپ فرض صدقہ کہتے ہیں. یہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے ساتھ اسپیسیفک انڈیویجولس کو دی جاتی ہے, جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے حساب سے اس کی ادائیگی, اور جن لوگوں پر قرآن نے اس چیز کو واجب کیا ہے انہی کے معاملے میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. تو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں, اسپیسیفک کوانٹٹی میں, اسپیسیفک انڈیویجولس کو جو صدقہ دیا جاتا ہے انڈر اسلامک امبریلا, اس کو آپ زکوٰۃ المال فرض صدقہ کہتے ہیں. تیسری چیز جو کہ براڈر اسپیکٹرم میں آتی ہے وہ بھی واجب یا فرض صدقہ یا فرض زکوٰۃ ہے, جس کو آپ زکوٰۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں. زکوٰۃ الفطر اسپیسیفک ہے, یہ خاص طور پر رمضان کے مہینے کے ساتھ اسپیسیفک ہے. زکوٰۃ الفطر اور زکوٰۃ المال کا فرق یہ ہے, زکوٰۃ المال صرف اس پر واجب ہوگا جس کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ دولت کی آ جائے گی. زکوٰۃ الفطر ہر ایک کو ادا کرنا ہے. زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کی سائنس کیا ہے جو ہم زکوٰۃ الفطر, جس کو آپ اردو میں فطرانہ بھی کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں لفظ فطرہ یا فطرانہ یہ دونوں ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں. یہ دونوں ٹرمز جو آتی ہیں یہ زکوٰۃ الفطر کے لیے آتی ہیں, فا طا را. زکوٰۃ الفطر کی جو ٹرم ہے یہ گھر کا سربراہ جس کے اوپر اپنی فیملی کا نان نفقہ ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. اسکالرز بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں پریگننٹ عورت ہے, مثال کے طور پر شوہر ہے, اس کے آلریڈی اس کے ساتھ اس کے ماں باپ ہیں یا اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے اور بیوی پریگننٹ بھی ہے, تو اگر وہ مرد اپنی پریگننٹ اولاد کے لیے, پریگننٹ بیوی کے لیے تو صدقۃ الفطر دیتا ہی دیتا ہے, اگر وہ ووم میں موجود بچے کے لیے بھی دے دیتا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں اجر و ثواب ہے. وہ چوائس ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کی جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے رمضان کے مہینے میں عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے ہم اس کو کمپنسیشن کے طور پر ایک صدقے کے طور پر اتار دیتے ہیں. یہ آپ اپنا خود بھی ادا کر سکتی ہیں, آپ کے گھر کے جو بھی بڑے ہیں, ان میرڈ ہیں تو والد, میرڈ ہیں تو آپ کی طرف سے آپ کے ہسبینڈ, یا اگر آپ کا بھائی آپ کا گارجین ہے تو گھر کے بڑے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو غنی کیا ہے, آپ اپنا صدقۃ الفطر خود ادا کر سکتے ہیں. ایون یہ آپ کے گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس کا جو میجرمنٹ ہے کہ کتنا صدقۃ الفطر دیا جائے گا, آپ کے ٹیبل یا آپ کی استطاعت کے مطابق ایک ساعہ ایک میجرمنٹ تھی, ایک میرٹ تھا, صاد الف عین جو عرب استعمال کیا کرتے تھے. آج کے حساب سے تقریباً 3.25 کلو بنتا ہے, 3 کلو گرامز رفلی اگر آپ کریں تو 3.25, یا اگر آپ ایک کیئرفل سائٹ پر جائیں تو 3 کلو گرامز کی ٹرم بنتی ہے جو ایگزیکٹ سیف سائٹ پر آتی ہے. اب آپ کے فائنینشیل سٹیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ 3 میں سے کوئی ایک چیز دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو زکوٰۃ الفطر دینا سکھایا یا جو آپ نے خود دیا, آپ نے اناج کی شکل میں دیا ہے. اناج کی شکل میں دینا بہتر ہوتا ہے. اور جو آپ جہاں بھی رہتے ہیں, مسلم امت بہت بڑی ہے اور ہر کلچر میں مسلم امت موجود ہے, تو جس کلچر میں جو اناج آسانی سے کھایا جاتا ہے بہتر ہوتا ہے, اسکالرز کہتے ہیں اسی اناج کی شکل میں کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے. ظاہر آپ کسی ضرورت مند کو دیں گی تو آپ جس ضرورت مند کو دیں گی جو اس کے کھانے کے لیے یا آپ کے کلچر میں کھانے کے لیے اہم ہوتا ہے یا کھایا جاتا ہے, آپ اس میں سے کچھ دیتے ہیں. اب 3 پاسبلٹیز ہمارے کلچر میں ہو سکتی ہیں جو عرب کے اندر بھی استعمال ہوتا تھا. ایک ہے گندم, سیدھا آپ نے پر پرسن 3 کلو آٹے کا حساب لگا لیا, دس از پر پرسن 1 ساعہ, ٹھیک ہے. اگر گھر میں 4 لوگ ہیں تو 4 ساعہ ہو جائیں گے, اگر گھر میں 2 لوگ ہیں تو 2 ساعہ ہو جائیں گے, اگر آپ کے گھر میں 12 لوگ ہیں تو ملٹیپلائی بائی 3 کر کے آپ اتنے ساعہ بنا لیں گی. پر پرسن 1 ساعہ کا مطلب ہے پر پرسن 3 کلو گرامز. اب جو آپ کی جیب ہے, جو آپ کی بریکٹ ہے, جو آپ کا فائنینشیل سٹیٹس ہے, جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے, یا تو آپ گندم دیں گی پر پرسن 3 کلو گرامز, یا آپ جو کا آٹا دے دیں پر پرسن 3 کلو گرامز, یا آپ کشمش دے دیں پر پرسن 3 کلو گرامز, یا آپ کھجور دے دیں یا چھوارا دیں. آل آر ود ان اس کیٹیگری کے اندر جس کو آپ اناج بولتے ہیں.
بعض اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ اناج نہیں دے سکتے تو آپ ایکولنٹ اماؤنٹ کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے ٹائم پیریڈ ہوتے ہیں کہ جب آپ کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو آپ شوال کے چاند سے یعنی پہلی شوال کی جس میں آپ مغرب سے انٹر ہوتی ہیں وہاں سے لے کر بہتر ہے عید کی نماز سے پہلے دے دیں. اگر اس سے پہلے نہ دے سکیں تو پلیز عید کی نماز کے بعد ضرور ادا کر دیں. ادروائز یہ ایک بڑی نعمت ہوتی ہے, بلیسنگ ہوتی ہے جس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے گھروں میں آپ کے والدین کو نہیں معلوم, اگر آپ کے شوہر کو نہیں معلوم اور آپ کہتی ہیں اور وہ نہیں دینا چاہ رہے, آپ جتنا دے سکتی ہیں آرام سے دے دیں, کم سے کم اپنا تو دے ہی دیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہاں کوئی بھی ایسی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں بچیوں کے علاوہ کہ جن کے پاس اتنا نہ مال ہو کہ وہ ایکولنٹ ٹو کھجور یا ایکولنٹ ٹو چھوارا یا ایکولنٹ ٹو گندم یا جو اپنے سب گھر والوں کے ہیڈ کاؤنٹ سے اتنا پیسہ صدقۃ الفطر کی شکل میں نہ نکال سکیں. یہ ضروری ہے, واجب ہے, اس لیے کہ اس سے ہم اپنے آپ کو غلطیوں کے ایک جال سے اور جہنم میں جانے والے اعمال سے بچاتے ہیں. جو ہمارے روزے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں صدقۃ الفطر ادا کرنے سے اللہ کی رحمت سے ہم ان سے بچ جاتے ہیں. تو یہ 3 شکلیں ہیں جو آپ کو بیسیکلی ملتی ہیں اسلام کے اندر صدقات کی ڈیفینیشن کے اندر. اب یہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کا فرق آپ کو نظر آ گیا. سیدھی سی بات ہے, صدقہ ادا کرنے سے پہلے, نفلی صدقہ ادا کرنے سے پہلے آپ کا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ آبلیگیشن ہے. اور قرآن میں جہاں جہاں یقیمون الصلاۃ یا اقیموا الصلاۃ آیا ہے, ساتھ ساتھ آپ کو یؤتون الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ کی ٹرمز ملتی ہیں, ساتھ ساتھ ملتی ہیں. زکوٰۃ کا لفظ زال, زا جو بزنگ والا زا ہوتا ہے, را یا زا کاف یا سے آتا ہے, زکایا. اسی زکایا سے آپ کو تزکیہ تو نفس کی ٹرم بھی ملتی ہے. زکوٰۃ اور تزکیہ ایک ہی حروف اصلیہ سے, ایک ہی روٹ ورڈ سے آتے ہیں. زا کاف یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو انکریز تھرو پیوریفیکیشن, کسی چیز کو پاک کر کے بڑھانا. عرب یہ تزکیہ کی ٹرم استعمال کیا کرتے تھے جڑی بوٹیوں کو پودوں کے پاس, فصلوں کے پاس سے نکالنے کے لیے. یعنی جب آپ کہیں فصل لگاتے ہیں یا کہیں آپ کسی جگہ کھجور کا باغ لگاتے ہیں یا آموں کے درخت کا باغ لگاتے ہیں تو اس کے سائے میں جنگلی نباتات اگاتی ہیں جن کو آپ ویڈز کہتے ہیں. جب آپ ویڈز کو وہاں سے نکالتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب زمین سے پیورلی سارے نیوٹرینٹس وہی فصل اٹھائے گی جو فصل آپ نے لگائی ہے. تو جب فصل مکمل نیوٹرینٹس اٹھاتی تھی اس کو عرب تزکیہ کہا کرتے تھے, اس کو عرب زکوٰۃ کہا کرتے تھے. انہی ٹرمینالوجیز کو اسلام نے عبادات کے حوالے سے یا اسپرچل ریفائنمنٹ کے حوالے سے اٹھا کر استعمال کیا ہے. یعنی جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں تو آپ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں, برائیوں سے پاک کرتے ہیں تو نفس کی گروتھ ہوتی ہے. اسی ڈیفینیشن کو آپ زکوٰۃ پر اپلائی کریں. جب آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتی ہیں, زکوٰۃ المال ادا کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے مال میں دونوں اینگلز موجود ہوتے ہیں. ایک, آپ نے اپنے مال کو حلال پاک کر لیا, زکوٰۃ المال نکل گیا. اب جو آپ کے پاس مال رہ گیا ہے وہ مال آپ کے پاس پاک ہے اور حلال ہے. ڈیفینیٹلی اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ حلال طریقوں سے کمایا گیا ہے. دوسری چیز, دوسرا ایسپیکٹ زکوٰۃ کے حوالے سے جو آتا ہے وہ یہ کہ جو اب باقی مال آپ کے پاس زکوٰۃ المال ادا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے اب وہ گرو کرتا ہے, اب وہ برکت والا ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کے یہ بیسک فائدے ہیں. یہ وہ فرض ہے جس کو آج فورگاٹن آبلیگیشن کے طور پر مسلمان امت میں کثرت کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں لیکن میجورٹی آف دا ٹائم امت میں ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ بچانے کے بہت سے ہیلے بہانے جو ہیں وہ آج بھی پڑھا لکھا طبقہ بہترین طریقے سے استعمال کرتا ہے, جس کے اوپر پھر دکھ بھی ہوتا ہے اور رنج بھی ہوتا ہے شدید. زکوٰۃ اسی پر آئے گی جس کے پاس مال ہوگا, اور تقریباً 65 to 70 آیات قرآن میں آتے ہیں جہاں یؤتون الزکاۃ یا آتوا الزکاۃ کا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ آپ کو اپنی مال کے انکم پر نہیں دینی ہوتی. کس پر دینی ہوتی ہے؟ سیونگ پر, ناٹ ایون پروفٹ.
سیونگ پر دینی ہوتی ہے آپ کو، یعنی وہ سیونگ جو 1 سال آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گی. آپ نے جتنے خرچے کرنے ہیں سال بھر میں کر لیے، اب وہ اماؤنٹ جو آپ کے پاس 1 سال پیچھے بچ جائے گی، وہ جو آپ کی سیونگز ہیں، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں مال جمع کرنے کو منع نہیں کیا. اللہ نے ہمیں کمیونسٹ نہیں بنایا کہ سب کے پاس ایک جیسا مال ہونا چاہیے، سب کے پاس ایک ہی جیسی ویلتھ ہونی چاہیے، سب ایک ہی جیسے ویلتھ اسٹریٹا کے حساب سے جو ہیں وہ ڈیفائن ہونے چاہیے. نہیں، اللہ نے اپنے کلام میں واضح کر دیا ہے کہ کسی کے پاس رزق زیادہ ہوگا، کسی کے پاس کم ہوگا. جب رزق کم اور زیادہ ہوگا تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. جس کی سیونگ 1 سال تک اس کے ہاتھ میں رہ جائیں گی، اس کی ساری انکم، پروفٹ، خرچوں کے بعد، اس سیونگ پر اس کو 2.5% دینا ہے. اللہ تو یہ بھی نہیں کہتا 50% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ 30% دے دو، اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ چلو 10% دے دو. آپ 10% کی بات بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے 2.5% دے دو. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، چھوٹی اماؤنٹ ہے. جس کے دل میں صرف دنیا، وہ کیا 1 کروڑ میں کیا آتا ہے. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے. 1 کروڑ از اے ہیوج اماؤنٹ. جا کر کسی غریب سے پوچھیں، اس کی ایک زندگی گزر سکتی ہے اس کے اندر، آج بھی اتنی مہنگائی میں بھی. آپ کو اس 1 کروڑ کے اوپر وہ سیونگ ہے آپ کی، آپ نے رکھا ہوا ہے بینک میں، یا آپ نے رکھے ہوئے سرٹیفکیٹس اس کے کسی اسلامک بینک کے اندر، آپ نے اس کے اوپر سال پیچھے 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں. مشکل ہے، بٹ ہوتا ہے ہمارے لیے مشکل. نہیں نکلتا پیسہ ہاتھ سے، جاتا نہیں ہے ہاتھ سے، لیکن ہم پر فرض ہے.